حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقول علی ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ سرکار فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے۔ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اس میں جوڑا جوڑا کر کے ساری انواع کو بٹھایا، جو بیٹھ گئے وہ نجات پا گئے، جو نہیں بیٹھے، جو پیچھے رہ گئے ہلاکا، رب نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو حضور نے بالکل واضح مثال دی ہمیں، کوئی اس میں ہڈن چیز نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، جو ان کی محبت میں سوار ہو گیا، ان کی محبت سے سینوں کو منور کر لیا، سرکار فرماتے گئے نجا، وہ نجات پا گیا۔ اور جو پیچھے رہ گیا، جس نے حضور کی نسبت رکھنے والی اہل بیت سے محبت ہی نہ کی، سرکار فرماتے ہیں ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اہل بیت کی باری آئی تو سرکار فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے۔ جب صحابہ کرام کی باری آئی تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہوا کی پیاری زبان سے سرکار فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مثل ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تو میرے سارے صحابہ 1,24,000 کم صحابہ ہیں، نبی بھی اتنے ہیں، صحابہ بھی اتنے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مثل ہیں۔ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، سرکار فرماتے ہیں سارے صحابہ میں سے کسی کی بھی اقتداء کر لو گے تو اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ اب یہ نہیں کہ میں نے ایک صحابی کی اقتداء کی ہے، اسے محبت کرتا ہوں اور دوسرے صحابی کو گالیاں دیتا ہوں، یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب ایک صحابی کے پیچھے چلا ہو تو مطلب سارے صحابہ کی وفا بھی میرے دل میں ہونی چاہیے، سارے صحابہ کی محبت بھی میرے دل میں ہونی چاہیے، سارے صحابہ کا احترام بھی میرے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک امام کے پیچھے تو چل پڑا ہوں، سارے بکے سارے اماموں کو برا بلا کہتا ہوں، یہ بھی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ جب میں ایک صحابی کے پیچھے چل رہا ہوں تو بکے صحابہ کا احترام بھی میرے دل میں ضروری ہے، لازم ہے۔ ایک مقام پر میرے محبوب نے اپنی اہل بیت کو فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا گیا۔ اور صحابہ کرام کی باری آئے تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو بھی ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اب مثال دیتا ہوں، حضور نے اہل بیت کو کشتی نوح کی مثال کیوں کہا اور صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند کیوں کہا؟ ریزن کیا ہے؟ پہلے وقتوں میں ٹائم نہیں ہوتا تھا، یہ میپس نہیں ہوتے تھے، لوکیشنیں نہیں ہوتی تھی، موبائل پہ لگایا لوکیشن پہ ہمیں وہ لوکیشن لے گئی، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ پہلے جب دریاؤں کا سفر کرتے لوگ، سمندروں کا سفر کرتے تو ستاروں کو دیکھ دیکھ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتے۔ جو ستاروں کو نہ دیکھتا وہ بھٹک جاتا، کیونکہ ان کے پاس ستاروں کا علم تھا، وہ ستاروں کے ڈائریکشن کو دیکھ کر وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ جیسے ہم دریا اور سمندر کا سفر کر رہے گئے اور ستاروں کے سہارے کے بغیر ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایمان بھی ایک سمندر ہے، ایمان بھی ایک دریا ہے۔ جب آپ نے اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے میں بٹھا لیا، اب ایمان کو بچانا چاہتے ہو، منزل مقصود تک پہنچانا چاہتے ہو، میدان محشر تک یہ ایمان بچا کر لے کے آنا چاہتے ہو، پھر اسے آگے جنت میں میرے ساتھ جانا چاہتے ہو، تو پھر ضروری ہے کہ میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ میرے صحابہ سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو پھر میرے صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی۔